شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اہل اسلام نیکیوں کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے۔ اختتام انسان کا کیسے ہوتا ہے؟ آخری کلمہ اس کا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم۔ یہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، کیا آخری لمحے بھی یہی کام کر رہے تھے کہ نہیں؟ ہم نے کتنوں کو دیکھا ہے کہ اختتام بڑا خطرناک ہے۔ بیمار ہو گیا ہے، پیمپر لگ گیا ہے، اب یہ سمجھتا ہے کہ میں ناپاک ہوں اور فرد نمازیں ادا نہیں کر رہا۔ صحت کی حالت میں نمازی تھا، لیکن بیماری میں گھر والے بھی کہتے ہیں جی کیسے کریں؟ جب تک یہ ہوش و حواس قائم ہے، اس پر نماز فرض ہے۔ میں نے خود دیکھا
اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا۔ پاکستان کے محدث حافظ زبیر علی دئی رحمہ اللہ شفا ہسپتال میں بے ہوش ہیں کئی دنوں سے۔ اچانک ان کی آنکھ کھل گئی، ہوش آ گیا۔ میں بالکل سامنے کھڑا تھا، شیشے کے اس بلاک میں تھے، ایسے مجھے دیکھتے ہی کہتے ہیں اللہ اکبر، نماز شروع کر دی اور پہلی رکعت میں ہی دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ یعنی ہوش جب قائم آئے ہوا تو پہلا کام کیا ہے؟ توحید، نماز، عقیدہ۔ یہ دعا پڑھتے رہا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ یہ لا الہ الا اللہ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ عربی مقولہ ہے من عاش شیء مات علیہ، جیسی اس کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے موت بھی اس کی ویسے ہی آتی۔ اگر زندگی میں وہ اٹھتے اور بیٹھتے لا الہ الا اللہ، تو مرتے ہوئے بھی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے گا۔ اور اگر زندگی میں وہ ایک بابے کا قصہ بڑا مشہور ہے، کسی دور میں گھوڑے کا چارہ دو آنے کی گڈی وہ بیچا کرتا تھا۔ جب اس کی روح نکل رہی تھی تب بھی کہہ رہا تھا 2 آنے کی گڈی۔ تو جیسی زندگی گزارو گے من عاش شیء مات علیہ، موت بھی ویسے ہی ہوگی۔ ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو گالیاں۔ عرب کے لوگ آپ نے حرم میں دیکھا ہوگا، ناراض بھی ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ میں نے ایک مصری عورت کو دیکھا، گم ہو گئی، خاوند فون کر رہا ہے اور وہ بتلا رہی ہے میں حرم کے اس کونے پر ہوں، نہیں سمجھ آ رہی۔ اس کو غصہ آ گیا، یہ غصے میں کہتی لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، یہ جنت کی چابی ہے۔ جب میری یہ عادت بن جائے گی، ہم یہ کہنے لگ جائیں گے بیٹے پر ناراض ہو رہے ہیں، بیوی پر غصہ آ رہا ہے تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو مرتے ہوئے بھی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ تکلیف ہوگی، بیوی سے ناراض، تکلیف ہوئی، اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اب جب روح کو قبض کرتے ہوئے تکلیف ہوگی، اب تکلیف میں مجھے اور آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد توضا، کوئی بندہ وضو کرتا ہے، اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، یاد رکھیے گا، ما من عبد توضا، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے۔ اچھے طریقہ کا معنی کیا ہے؟ سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، دھیان رکھتا ہے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، اور پھر سر کا مسح کر کے گردن کا مسح بھی کر لیتا ہے۔ یہ اچھے طریقے سے وضو ہے، یہ تو بدعتی آدمی ہے۔ ما بن عبد توضا، وضو کرتا ہے اچھے طریقے سے، کیسے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سکھلایا۔ جو ہی اپنے الٹے ہاتھ سے، ہاتھ کی الٹی سائیڈ سے گردن کا مسح کرتا ہے، الٹا کام الٹے ہاتھ سے کر رہا ہے، عقل کے بھی خلاف، نقل کے بھی خلاف۔
کہ پیغمبر علیہ السلام نے وضو میں گردن کا مسح تعلیم ہی نہیں دی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ مسلمان کو ابھی تک وضو کرنا ہی نہیں آ رہا۔ کپڑے پاک ہے، مسجد میں آ گیا، وضو کرنے بیٹھا ہے، لیکن وضو کا طریقہ، اتنی کاہلی، اتنی سستی۔ وضو کرنے کے بعد ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر یہ کہتے ہیں اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ نہیں کہ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں اور پھر پیر کو لے کر سیلاب زدگان میں سیلاب کر راوی اور چناب اور جہلم اور ستلج وہاں بابے کو بٹھا کر کہتے ہیں روک اس پانی کو، اس کو پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ میں ابھی جنوبی پنجاب کا دورہ کر کر آیا ہوں، ہم نے 5 کیمپ ہم نے لگائے بحمداللہ۔ ایک شخص کو لے کر مرید دریا کے کنارے پر بٹھا کر اسے کہہ رہا ہے سیلاب کا ریلا نہیں آنا چاہیے۔ ان حالات میں بھی اور اللہ کو غیرت آئی، اللہ نے بڑا ریلا بھیجا اور اس بابے کو ساتھ ہی لے گئی، نہ زندہ بچا نہ مقبرہ بچا، نہ مرا ہوا رہا نہ زندہ رہا۔ اب یہ وضو کرتا ہے بیچارہ اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو خبر ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، کہ عبادت صرف اس کی ہوگی جو آسمان پر مستوی، یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ، وحدہ لا شریک لہ۔ یہ دعا ہے وضو کے بعد کی، پلے باندھ لے، وحدہ اکیلا، اکیلا، دنیا کا کوئی شخص اس کا شریک نہیں، وہ شراکت سے پاک ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، کوئی شخص گھر میں آئے اور اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو، حتیٰ کہ اپنے والد کو ہی دیکھ لے، سگے بھائی کو دیکھ لے، سگے ماموں کو دیکھ لے، سگے چچا کو دیکھ لے، تو اسے طلاق دے دیتے۔ کیوں؟ کہ بیوی کی محبت میں کسی غیر کی شراکت، وہ کہہ دے میں تیرا باپ ہوں، میں تیرا چچا ہوں، ماموں ہوں، بھائی ہوں، وہ کہتے بھائی اپنی جگہ پر، اس نکاح میں میرے علاوہ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ جب اتنی سی ایک عورت کی محبت میں اپنے ہی رشتہ دار کی شراکت تجھے برداشت نہیں، اس بادشاہ کو اپنے مخلوق کی شراکت برداشت ہوگی؟ سوچ لو، سوچ لو۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، اسے ضرورت ہی نہیں شراکت کی۔ ہمیں ضرورت ہے کاروبار میں شراکت کی، سکول چلانے میں شراکت کی، مسجد چلانے میں شراکت کی، ہمیں ضرورت ہے، یہ شراکت عیب ہے، اور اللہ عیب سے منزہ پاک ہے۔ دوسری گواہی اس دعا کے اندر وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، دوسری گواہی یہ دیتا ہے کہ کائنات میں اللہ کا بندہ ایک، وہ رسول ہے، اور اس امت کا وہ پیغمبر۔ دوسری گواہی، اور اس میں بھی امت کی اکثریت جھوٹی، جھوٹی۔ کیسے؟ نبی کو نبی مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں۔ سچا نبی ہے؟ جی سچا نبی ہے۔ جو تو نماز پڑھ رہا ہے یہ پیغمبر کی نماز ہے، اور تجھے بتلایا گیا کہ یہ پیغمبر کی نماز نہیں، یہ پیغمبر کا وضو نہیں، یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے۔ جو نماز تو نے اپنے والدین، اپنے آباء و اجداد سے سیکھی ہے، یہ پیغمبر کی نماز نہیں۔ ادھر تو کہہ رہا ہے اشہدو ان محمدن عبدہ
و رسول، میں گواہی دیتا ہوں ماڈل ایک، میں گواہی دیتا ہوں کہ ماڈل ایک ہے، اور وہ ماڈل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کمال کا پیغمبر ہے۔ ہم اس لیے فخر سے کہہ سکتے ہیں، یوں کہہ لیجئے اہل حدیث کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور اس کے پیغمبر کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہتے ہیں امام، مولوی، پیر، فقیر، درویش، محدث سب اپنی اپنی جگہ پر قابل عزت اور احترام، لیکن میں نے جب نماز سیکھی، پڑھنی ہے، اب میں نے صرف ایک سے پوچھنا ہے، اور اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وضو کے بعد کی دعا، توحید اور رسالت۔ ایک اور دعا بھی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ بھی وضو کے بعد کی دعا۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، کس چیز سے؟ ان مداروں اور درباروں اور سیدوں اور گدی نشینوں اور سجادہ نشینوں سے تو پاک ہے، تجھے کیا ضرورت؟ تو بادشاہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ساری زمین کو مٹھی میں لے کر قیامت کے دن، اور اچھال کر کہے گا اَيْنَ الْمُلُوكُ الْأَرْضِ، اَيْنَ مُلُوكَ الْأَرْضِ، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ اَيْنَ الْمَلِكُ، کہاں ہے بادشاہ؟ کوئی جواب نہ دے گا، پھر خود کہے گا اَنَا الْمَلِكُ، میں بادشاہ ہوں، للہ الواحد القہار۔ اسے کیا ضرورت شراکت کی؟ سبحانک اللہم، یہ ہے معنی اس کا۔ وبحمدک، تعریف ہے تیری، ہم صرف تیری۔ دنیا میں کسی کام کی آپ تعریف کریں، اس کرنے والے کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ بڑے بڑے ڈیزائن آپ دیکھتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، اس انجینئر کو یہ عقل دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو تعریف ہے کس کی؟ وبحمدک، تیری۔ اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی سجدے کے لائق، عبادت کے لائق۔ ایک کیسا مسلمان ہے، مسجد میں بھی سجدہ کرتا ہے اور پیر خانے پر جا کر اس کے قدموں میں بھی سجدہ کر دیتے ہیں۔ کیسا مسلمان ہے؟ کون کہتا ہے یہ مسلمان ہے؟ مسلمان وہ ہے جو صرف اپنے رب کو سجدہ کرتا، باقی کوئی مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو دنیا میں عبادت کا طریقہ صرف پیغمبر سے پوچھتا ہے، باقی کوئی مسلمان نہیں۔ ہاں، پوچھنے میں غلطی لگ سکتی، میں نے مسئلہ ہی غلط بتلا دیا، مارا تو میں جاؤں گا، وہ ٹھیک ہے، مسلمان ہے، لیکن پوچھو یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، کوئی الہ نہیں سوائے تیرے، استغفرک و اتوب الیک، میں تجھ سے ہی معافی مانگتا ہوں، میں تو تجھ سے ہی معافی مانگتا ہوں، میں اپنے پوپ کے پاس نہیں جاتا کہ گناہ معاف کروا، میں تیرے در کا سوالی اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ مجلس کے کفارے کی دعا بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ مجلس میں بیٹھ گئے، بیٹھتے ہی ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کی غیبت۔ اچھا، اس کا پتہ لگا ہے، بس سارے پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ میں ایک بہت بڑے محدث سے ملنے گیا، بیٹھے ہم کئی لوگ تھے، بیٹھتے ہی انہوں نے کہا صرف علم کی بات ہوگی، کوئی سوال کرو، کوئی حدیث پوچھو، قرآن پوچھو، علم کی بات ہوگی، اس کے علاوہ بات نہیں ہوگی۔ اور ہم مجلس میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟
تو استغفرک واتوب الیک. جو شخص مجلس میں بیٹھ کر کوئی اونچ نیچ، کوئی کسی کی غیبت کچھ ہو گئی ہے، تو وہ یہ دعا پڑھ لے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کے وہ سارے گناہ وہیں پر معاف ہو جاتے ہیں. اب جو شخص وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لے، عقیدہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس دعا کو جو ہم نے پڑھی، آپ نے پڑھی، میں نے پڑھی، وضو کرنے کے بعد ایک قیمتی کاغذ پر لکھوا دیتا ہے. یہ دعا لکھ دو، یہ دعا لکھ دو، اس نے پڑھی ہے. ہمارے ہاں قیمتی کاغذ اور رب کے ہاں قیمتی کاغذ. ہمارے والا کاغذ تو نہیں ہوگا، ہم ریشم لے آئے اعلیٰ قسم کا ایران سے، اس کے پاس تو قیمتی کاغذ اس کی شان کے مطابق ہے. اس قیمتی کاغذ پہ دعا لکھوا دیتے ہیں کہ راحت صاحب نے یہ دعا پڑھی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر پیغمبر فرماتے ہیں اس کے اوپر وہ لکھوا کر مہر لگا دیتا ہے، سیل. سونا نہیں ہے، اینی دوروں آئے جمعہ میرا پڑھن تھے، جا کے بیٹھو. پھر مہر لگا دیتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں قیامت تک اس مہر کو کوئی توڑ نہ سکے گا. قیامت کے دن وہ توڑی جائے گی اور کلمہ توحید وضو کے بعد کی یہ دعا پڑھنے میں رکھ دی جائے گی اور اس توحید کے بنیاد پر جنت دے دی جائے گی. یہ دعائیں یاد کیا کریں اور اس دعاؤں کے ساتھ عقیدہ بھی ویسے بنایا کریں. اس دعا کا دوسرا چیپٹر کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ایک حدیث سن لیجیے گا، مجھے تو بہت فخر ہے اور میں جتنا بھی رب کا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں پیغمبر کی حدیث پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آپ کو دعوت ہے، آپ کو دعوت ہے کہ آئیے ذرا سوچئے تو صحیح کہ یہ سید دادا کس بات کی دعوت دیتا ہے. میرا اعلان ہے اور دعویٰ ہے اور دلیل رکھتا ہوں، اس پر دلیل نہیں بلکہ ادلہ رکھتا ہوں کہ کائنات کے اندر آمنہ کے لال جیسا نہ پہلے تھا، نہ نبی کے زمانے میں تھا اور نہ قیامت تک ایسا کوئی بندہ آئے گا. یہ میرے ایمان کا حصہ اور میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ. کمال کے پیغمبر تھے. عروہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دینار دیا. ان النبی آتاہ دینارا یشتری لہو بہ شاۃ، کہ عروہ یہ ایک دینار لے جاؤ اور منڈی سے ایک بکری خرید لاؤ، ایک بکری خرید لاؤ. فاشتری لہو بہ شاتین، میں نے اس ایک دینار سے 2 بکریاں خرید لی. پیغمبر نے تو فرمایا تھا ایک نہیں، کہا بکری خرید لا. معنی ایک دینار ہے تو ایک ہی ملے گی. میں نے جا کر 2 خریدی. فباع احداہما بدینار وجاءہ بدینار وشاۃ، میں نے 2 بکریاں خرید کر ایک بکری دوبارہ 1 دینار میں فروخت کر دی اور 1 دینار اور 1 بکری لا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. یہ لیجیے. آپ بڑے حیران ہو، بکری بھی آ گئی، دینار بھی آ گیا. آپ نے کیا کیا؟ دیکھیے پیغمبر کی شان اور عظمت. فدعا لہو، آپ نے عروہ کے لیے دعا کر دی. بالبرکت فی بیعہ، اللہ اس کی تجارت میں برکتیں عطا فرما. پیغمبر کی دعا، جس پیغمبر کے طریقے کی میں کہتا ہوں نماز پڑھ لو. وہ 2 طریقے نہیں ہیں، وہ ایک ہی طریقہ، ایک ہی طریقہ.
جہاں ہماری والدہ سینے پر ہاتھ باندھتی ہے وہاں مرد کو سینے پر ہاتھ باندھنا، جہاں رکوع میں جاتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر کندھوں کے برابر رفع الیدین کرنے چاہیے، یہ پیغمبر کی نماز۔ باقی مولویوں کی بنائی ہوئی نمازیں جہاں سے مرضی آپ خرید لو۔ پیغمبر علیہ السلام نے دعا کر دی، یہ بڑا کمال کا تو تاجر ہے۔ اب عروہ کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر نے دعا دے دی، عروہ کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالی وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ، صحیح بخاری ہے 3642 ہے۔ کہا پھر میرا یہ حال ہو گیا، میں مٹی بھی خریدتا تھا، اللہ اس میں بھی نفع دے دیتا تھا۔ ایسے پیغمبر کی ہم نماز پڑھنے سے کترائیں، ہم سے بڑا کوئی بے وقوف ہے؟ پھر اپنے بارے میں کہا تجارت ہو گئی، مال بڑھ گیا، فَمَشْتَرَيْتُ شَيْئًا إِلَّا رَبِحْتُ فِيهِ، پھر میں جو چیز بھی خریدتا یا بیچتا اللہ مجھے پیغمبر کی دعا سے ہمیشہ پروفٹ ہی دیتا۔ ہے کوئی ایسا؟ آپ جتنے بھی امام لے کر آئیں، سر آنکھوں پر، میری آنکھ کا سرما، میرے ماتھے کا جھومر، میں بے ادب نہیں ہوں، وہ سیدی کیا جو بے ادب ہو۔ ہم تو گالیاں دے کر، ہمارا خاندان تو گالیاں سن کر توحید کی دعوت دیتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اہل توحید کا یہی وتیرہ ہے۔ وہ سیدی کیا ہوگا جو گالیاں دیں؟ گالیاں نہیں دیں گے، کبھی بد زبانی نہیں سنیں گے، لیکن تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ کھلانے والا کون ہے؟ پلانے والا کون ہے؟ سلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور پھر میں اللہ کے ساتھ کسی غیر کی عبادت کروں، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یا اللہ بندہ تیری زمین پر رہتا ہے، تیرے آسمان کے نیچے رہتا ہے، تو نے دنیا جہان کی نعمتوں سے نوازا ہے، یہ جب تجھے چھوڑ کر یا تیرے ساتھ عصر کی نماز یہاں پڑھتا ہے اور مغرب کی نماز گولڑے جا کر ادا کرتا ہے اور اس بابے سے جا کر سوال کرتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی۔ یا اللہ یہ بندہ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ذرا سوچئے گا، کچھ لوگ زمیندار بھی ہوں گے اس مسجد میں، کسی نے جانور بھی پالے ہوئے ہوں گے، مالک اگر چارہ دیر کر دے، خریدنے گیا لیٹ ہو گیا، روڈ بلاک ہو گیا، روٹ لگا ہوا تھا، کبھی کسی جانور نے اپنے ہی ساتھ کھڑے ہوئے جانور سے سوال کیے؟ تو انسان ہو کر مرے ہوئے انسان سے سوال کرتا ہے؟ سوچ رہے، جانور کو بھی پتا ہے یہ میرے ساتھ والا جانور مجھے چارہ نہیں دے سکتا، وہ منہ اٹھا کر دروازے کی طرف اپنے مالک کو ہی دیکھتا رہتا ہے، اور ہم اس مالک کو چھوڑ کر قبر پر کھڑے ہو کر بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال۔ ہائے ہائے، ہم جیسا بے وقوف کون ہے؟ ہم ہر امام کی عزت تو کرتے ہیں، لیکن جو ساری دنیا کا امام ہے، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اس کے طریقے کی نماز پسند کرتے ہیں، نہ اس کے طریقے کی تجارت پسند کرتے ہیں، نہ اس کے طریقے کی غمی کو پسند کرتے ہیں، نہ اس کے طریقے کی خوشی کو پسند کرتے ہیں۔ ہے ویسے ہم پکے مسلمان۔ سوچئے گا ذرا تنہائی میں بیٹھ کر،